تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا۔ حور جو دلاور کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر دلاور نے اسے ابارشن کروانے کا کہا تھا۔ تبھی وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا گھر چھوڑ چکی تھی۔ اب فون سپیکر سے دلاور کی ابھرتی آواز پر ساکت ہونے لگی تھی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ دلاور کی آواز مدھم تھی، مگر دور ہو کر بھی اس آواز کی سرد مہری محسوس کرتے ہوئے حور آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ اس کے آنسو گالوں تک بہنے لگے تھے۔ دلاور، میں ڈر گئی تھی۔ اس نے بہت ہمت سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی حور۔ اس کا لہجہ سرد تھا اور اس کا یہ اجنبی انداز حور کو شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، الٹا مجھے چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ تم سمجھتی ہو میں یہ سب برداشت کر لوں گا؟ دلاور اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا اس پر برس رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حور سہم کر وہیں زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ فون اب بھی اس نے کان سے لگا رکھا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی دل۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف اولاد، اور حور نے اس دن اولاد کو چنا تھا۔ حور کی طبیعت پچھلے چند دنوں سے بوجھل سی تھی، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں یکدم ہی کھینچن سی ہونے لگتی اور پورا جسم تھکن سے چور محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں جیسے اپنی چمک کھو چکی تھیں۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور وہ لڑکھڑا کر سنک کے پاس جھک گئی۔ ایک الٹی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ ابھی سب کچھ منہ کے ذریعے باہر نکل آئے گا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، جبکہ پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ ندرت بیگم جو کمرے سے نکل رہی تھیں، یہ منظر دیکھ کر گھبراتے ہوئے اس کی طرف آئی تھیں۔ حور بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حور کی کمر سہلاتے ہوئے وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ حور ان کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ امی، پتہ نہیں، بہت چکر آ رہے ہیں اور پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ نڈھال لگ رہی تھی۔ تبھی ندرت بیگم اس لیے لاؤنج میں آئی اور پھر اسے آرام دہ انداز میں صوفے پر بٹھایا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی، پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر حور ایک گھونٹ بھرتے ہی الٹی جیسا محسوس کر کے گلاس واپس رکھ چکی تھی۔ میں دلاور کو کال کرتی ہوں، انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر کمرے میں رکھا اپنا موبائل اٹھوایا اور پھر دلاور کو کال کی۔ اس نے چند ہی لمحوں بعد کال اٹینڈ کر لی تھی۔ جی امی۔ دلاور بیٹا، حور کی حالت بہت خراب ہے، فوراً گھر آ جاؤ۔ انہوں نے دلاور کو کہتے ہوئے اپنی نظریں واپس حور پر جمائیں، جس کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھیں۔ امی، آپ اس کا خیال رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ دلاور کے لہجے میں واضح پریشانی تھی، اور پھر ندرت بیگم نے اسے جلدی آنے کا کہہ کر کال منقطع کر دی۔ فون بند کرتے ہی وہ واپس حور کے پاس آئیں، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر آہستہ سے اس کا سر دبانے لگی۔ چند ہی منٹوں بعد پورچ میں دلاور کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دلاور سرحد سے گاڑی سے نکلا اور تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر حور کے لیے واضح پریشانی تھی۔ حور، کیا ہوا؟ وہ بھاگنے کے انداز میں لاؤنج میں آیا تھا اور سامنے ہی حور ندرت بیگم کے سہارے بیٹھی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر دلاور کا دل زور سے دھڑکا۔ حور، وہ فوراً اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ حور کا چہرہ زرد، ہاتھ ٹھنڈے اور آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ حور، مجھ سے بات کرو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حور کے گالوں کو چھوتی ہوئی اس کی انگلیاں ہلکے سے کانپ رہی تھیں۔ دل، چکر آ رہے ہیں اور وامٹ جیسا فیل ہو رہا ہے۔ اس نے بمشکل یہ چند الفاظ کہے تھے۔ یہ صبح سے الٹیاں کر رہی ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ ندرت بیگم نے اس کی بات میں مزید اضافہ کیا۔ چلو بھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ دلاور ایک بھی پل ضائع کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا، پھر حور کو بھی اپنے سہارے پر کھڑا کیا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ندرت بیگم نے حور کا دوپٹہ درست کیا تو وہ اسے سہارا دیتے ہوئے آہستہ آہستہ پورچ کی طرف لے گیا تھا، اور پھر چند ہی لحظوں بعد ان کی گاڑی گھر سے ہسپتال کی طرف نکل چکی تھی۔
وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر دعا کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر دعا حور کا مکمل معائنہ کر چکی تھی اور اس کے درد کی شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حور کو پین کلر بھی دے دی تھی اور اب وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ حور کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ان کے سامنے میز کی سطح پر رکھی تھی اور وہ فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے کبھی حور کو دیکھتی اور کبھی دلاور کو۔ دلاور حور کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ڈر اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر دعا نے فائل بند کی اور اپنی نگاہیں ان دونوں پر مرکوز کیں۔ مسٹر دلاور، حور، ان کی آواز پر دونوں ایک ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مبارک ہو، آپ کی مسز پریگننٹ ہیں۔ انہوں نے فارمل سے انداز میں مسکراتے ہوئے ایک جملہ ادا کیا اور اس جملے کی توقع ان دونوں کو ہی نہ تھی۔ انہیں اسے پروسیس کرنے میں چند لمحے لگے اور پھر دلاور کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ان میں خوشی بھری چمک ابھری، جبکہ حور کے لبوں پر پہلی بار سارا دن کی کمزوری کے باوجود ایک شرمائی ہوئی سی نرم مسکراہٹ آئی تھی۔ دلاور نے بے اختیار اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ سچ؟ اس کی آواز دھیمی مگر خوشی سے بھرپور تھی۔ جی ہاں، آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر دعا نے کہنے کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا، جبکہ حور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ نمی خوشی، حیرت اور شکر کی تھی۔ اسی لمحے دلاور کا فون بجا تھا۔ دلاور نے موبائل سامنے کیا تو اسکرین پر امی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ حور نے سرعت سے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ امی کی کال ہے، میں انہیں یہ خبر بتا کر آتی ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے کرسی سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حور، آرام سے چلو، اس نے پیچھے سے آواز دی مگر حور اس کی بات انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ وہ اب بھی ذرا نڈھال ہی تھی مگر اس خبر نے اس کے اندر چستی بھر دی تھی۔ دلاور بھی اس کے پیچھے اٹھنے لگا تھا مگر ڈاکٹر دعا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا۔ مسٹر دلاور، ایک منٹ، میری بات سنیں۔ انہوں نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چونکا، پھر واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر دعا کا چہرہ اب سنجیدہ تھا، بہت سنجیدہ، اور انہیں دیکھ کر دلاور کی خوشی آہستہ آہستہ تشویش میں بدلنے لگی۔ کچھ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ان کی خاموشی بھانپ کر دلاور نے خود ہی سوال پوچھ لیا۔ ڈاکٹر دعا نے گہری سانس لی اور فائل دوبارہ کھول لی۔ دلاور، میں آپ کو سچائی بتا رہی ہوں تاکہ آپ وقت رہتے فیصلہ کر سکیں۔ ان کی آواز مدھم تھی، جبکہ دلاور پر یہ لمحے بھاری پڑنے لگے۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اوپر سے ان کی پریگنینسی، اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر لفظوں کا چناؤ کر رہی تھی، جبکہ دلاور کی آنکھوں سے خوشی کی روشنی جیسے ایک لمحے میں بجھ گئی۔ کیا مطلب؟ خطرناک کیسے؟ آج پہلی بار دلاور کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ حور بہت کمزور ہے، اس کا جسم ابھی حمل اٹھانے کے قابل نہیں۔ اگر یہ حمل آگے بڑھا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر دعا نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دلاور کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ بطور ڈاکٹر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حور کا ابارشن کروا لیں۔ ابھی فوری نہیں مگر اتنی تاخیر مت کیجیے گا کہ پھر کچھ ہو ہی نہ سکے۔ دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے انہوں نے اپنی آواز مزید مدھم کی تھی۔ ابارشن، خطرہ، ابارشن کروا لیں، یہ تمام لفظ اور جملے دلاور کے دماغ میں گونجنے لگے اور اس کے اندر دکھ اور بے بسی اتر آئی۔ فیصلہ مشکل ہے مگر کبھی کبھی جان بچانا بچے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دعا نے دھیمی آواز میں آخری بات کہی اور حور کی فائل میز پر ہی دلاور کی طرف بڑھا دی۔ دلاور چند لحظے اس فائل کو دیکھتا رہا، پھر ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور ان کے کیبن سے باہر نکل آیا۔ چند لمحے پہلے کی خوشی اب گہری پریشانی اور کشمکش میں بدل چکی تھی۔ حور کی طرف سے ملتی خوشخبری پر شام تک ہی گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ندرت بیگم، حور کے والدین اور گھر کے باقی افراد سب لیونگ روم میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ دونوں گھروں میں یہ پہلی خوشی تھی اور سب اس پر بہت ایکسائٹڈ تھے۔ حور اپنی والدہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ دلاور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا، مگر وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔
اس کا دماغ تو اب بھی ڈاکٹر کی باتوں میں الجھا تھا۔ اب میں خالہ بن جاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا، پاس ہی بیٹھی فروا نے کہتے ہوئے آنکھیں میچی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش وہی تھی۔ اب تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی بہت احتیاط سے کرنا ہے، اور بچوں جیسی چھلانگیں بھی نہیں لگانی۔ ندرت بیگم حور کو جوس کا گلاس تھماتی ہوئی بولی، جبکہ ان کی آخری ہدایت پر سب نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہاں بیٹھا ہر فرد مسرور تھا، مگر دلاور وہ وہاں ہو کر بھی کہیں اور تھا۔ اس کی نگاہ کبھی حور کی طرف جاتی، کبھی باقی سب کی طرف۔ اس کا ذہن ان کی طرف تھا، مگر دل میں تو ایک ہی جملہ نقش ہو چکا تھا: آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اوپر سے ان کی پریگنینسی، اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بے چینی سے کبھی ہاتھ کی مٹھی بند کرتا اور کبھی کھول لیتا، جبکہ حور نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر یوں سب کے سامنے وہ دلاور کو مخاطب بھی نہ کر پا رہی تھی، اور اسی کشمکش میں مزید وقت گزر گیا تھا۔ اور پھر ندرت بیگم کے کہنے پر وہ سب ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈائننگ ٹیبل پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ حور کے لیے الگ سے نرم کھانا بنایا گیا تھا، جو ندرت بیگم نے خود اس کے لیے بنایا تھا، اور اتنا پروٹوکول پا کر حور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حور، یہ سوپ پی لو۔ ندرت بیگم نے گرم بھاپ اڑاتے سوپ سے بھرا پیالہ اس کے سامنے رکھا تھا، مگر حور کی نگاہیں تو میز پر رکھے بریانی کے برتن کی طرف تھی۔ ابھی نرم غذا لو حور، ورنہ پھر وامٹ ہونے لگے گی۔ حور کی ماں نے نرمی سے کہا تو وہ بمشکل بریانی سے نگاہیں ہٹا کر سوپ پر مرکوز کر گئی۔ سب کھانے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مگن تھے، مگر دلاور چمچ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی کھانا چھو تک نہ رہا تھا۔ دلاور، تم نے کھانا کیوں نہیں لیا؟ حور کے ابو نے اسے غائب دماغ پا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ باقی سب بھی دلاور کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ چونکا، پھر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی، میں کھا رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا، پھر چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگا، جبکہ اسے کھاتے دیکھ کر حور بھی بے دلی سے سوپ کھانے میں مگن ہو چکی تھی۔ دلاور کی آنکھیں بار بار حور پر جا رکتی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن بھی تھی، اور یہی تھکن دلاور کے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ ایک خوشی تھی جو سب منا رہے تھے، اور ایک ڈر تھا جو صرف دلاور کو کھا رہا تھا۔ ڈنر ختم ہوا تو حور کے والدین اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، مگر دلاور کا دل اب بھی بھاری تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، مگر وہ چاہ کر بھی خوش نہ ہو پا رہا تھا۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اوپر سے ان کی پریگنینسی، اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر دعا کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ ابارشن کروا لیں۔ دلاور کی نظریں صرف حور کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ اگر میں حور کو کھو بیٹھا تو، اور اس سوال سے بچنے کو جو حل اس کے پاس تھا وہ بھی دلاور کو اندر ہی اندر شدید تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ کمرے کی بالکنی میں مدھم روشنی جل رہی تھی، اور چاندنی آسمان سے چادر کی طرح اتر کر ہر چیز کو خاموش سفید رنگ دے رہی تھی۔ حور نرم سی شال اچھی طرح لپیٹ کر بالکنی میں آئی تو فضا جیسے اس کی خوشی سے روشن ہو گئی۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہوئی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے نیچے رکھ کر مسکرائی۔ دلاور بھی آہستہ قدموں سے پاس آ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا تھا۔ دل، ہمارا بیبی، سوچیں تو ذرا کتنا پیارا ہوگا نا؟ حور نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دلاور نے ایک نظر اس کے خوش چہرے پر ڈالی۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں، اس نے آہستہ کہا، جیسے لفظ کہیں حلق میں پھنس رہے ہوں۔ میں اسے گود میں لوں گی نا تو میں بالکل بھول جاؤں گی کہ تھکن کیا ہوتی ہے۔ حور نے دلاور کے تاثرات دیکھتے بغیر اپنی بات جاری رکھی، اور بات کے اختتام تک وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اور جب وہ ہنسے گا تو پورے گھر میں رونق لگے گی۔ وہ ہر چیز سے بے خبر آنے والے وقت کو سوچنے میں مگن تھی، جبکہ دلاور نے اس بات کے جواب میں ہلکا سا کہا تھا۔ اور جب وہ چلنا شروع کرے گا تب کتنا اچھا لگے گا، وہ ہماری انگلی پکڑ کر چلے گا، ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ وہ آگے بڑھ کر دلاور کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی،
مگر اب بھی اس کی باتیں بیبی کے متعلق ہی تھیں۔ دلاور کا دل ایک لمحے کو بھر آیا، کاش وہ بھی حور کی طرح بے فکری سے یہ سب سوچ سکتا۔ دل، حور نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ اس کی خاموشی سے یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ نہیں، خوش ہوں میں، لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا۔ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ابارشن کروا لیں۔ اس کی نظریں حور پر ہی تھیں مگر ذہن میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ لیکن کیا؟ حور نے اس کی ادھوری بات پکڑ لی۔ دلاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں چمک، امید اور معصوم خوشی تھی، اور وہ اس خوشی کے بیچ اپنی خوف بھری بات نہ بول سکا۔ لیکن اس نے مصنوعی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم ماما بابا بننے والے ہیں۔ اس نے بڑی دقت سے بات سنبھالی، جبکہ حور کھل کر مسکرا دی تھی۔ مجھے بھی نہیں، لیکن دل، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ ہاں، ہے تو صحیح۔ اس نے مختصر جملہ کہتے ہوئے حور کے گرد اپنی بازو حمائل کر لی۔ دل، مجھے نیند آ رہی ہے۔ چند لمحوں بعد حور جمائی لیتے ہوئے دلاور سے پیچھے ہوئی تھی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ اسے نرمی سے سہارا دے کر بالکنی سے اندر لایا، پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل درست کیا۔ دل، ہم بہت خوش قسمت ہیں نا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہاں، بہت۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ صرف پوری سچائی چھپا رہا تھا۔ چلو آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ دلاور خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ چند ہی منٹ میں حور کی سانسیں گہری ہونے لگیں اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دلاور اس کے پاس نیم دراز ہوتا ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کافی دیر اسے سوتے دیکھتا رہا، اور پھر آہستہ سے لائٹ بند کر کے وہ بھی اس کے برابر لیٹ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں سو چکے تھے، مگر ایک کے خواب میٹھے تھے اور دوسرے کے اندر بے چینی کی سیاہی جاگ رہی تھی۔ چند دن مزید گزر گئے تھے۔ حور تو چمکتی دھوپ کی طرح خوش تھی۔ وہ ہر پل مسکراتی رہتی تھی۔ اسے لگا سب ٹھیک ہو رہا ہے، زندگی ایک نئے رنگ میں کھل رہی ہے، مگر دلاور، وہ اندر ہی اندر بکھرتا جا رہا تھا۔ حور کی رپورٹ اور ڈاکٹر کے الفاظ اب بھی اس کے دماغ میں تازہ تھے، اور ہر گزرتا دن اسے مزید پریشان کرتا جا رہا تھا۔ اور آج رات کھانے کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ دلاور، آج آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ حور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا تھا۔ دلاور نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر اس کی کشمکش اور بڑھ گئی۔ حور، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ حور کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ دلاور، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ مگر آپ؟ حور نے جھٹ سے جواب دیا، مگر ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دلاور نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے اپنے حصار میں کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گردش حور کے پیٹ پر گہری تھی، اور چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ دل، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حور ہراساں نظروں سے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ حور، کل تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اور اپنی اجازت دے کر ابارشن کروانا ہوگا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ یہ لفظ زہر بن کر حور کے دل پر گڑے تھے۔ وہ ایک پل کو سانس لینا بھول گئی اور اس کی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ خوف بھی جھلکنے لگا۔ دل، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے دلاور کو دیکھا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، میں ابھی یہ بچہ نہیں چاہتا۔ دلاور نے بہت ضبط سے اپنی بات دہرائی تھی، اور اگلے ہی لمحے حور کی آنکھوں کے آگے سب دھندلا ہو گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ بے ہوش ہوتی ہوئی سیدھی دلاور کے بازوؤں میں جھول گئی۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اوپر سے ان کی پریگنینسی، اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ دلاور کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے اپنا حصار حور پر مضبوط کرتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ایک نئی صبح زمین زادوں پر اتر چکی تھی، اور کھلی کھڑکی سے سورج کی ہلکی سی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی، مگر ماحول میں اداسی کے گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔
حور کی آنکھیں پوری رات رونے کے سبب سوجی ہوئی تھیں اور اب بھی اس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ اپنی نظریں نیچے فرش پر جمائے وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، مگر دل میں دلاور کے الفاظ اب بھی خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ ان لفظوں کی تکلیف وہ شاید مر کر بھی بھلا نہ سکتی تھی۔ جبکہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے دلاور نے اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے شیشے میں ابھرتے حور کے عکس کو دیکھا تھا۔ حور کی خاموشی، اس کا چہرہ، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں سب اسے اندر سے ہلا رہے تھے، مگر وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ حور، اس نے وہیں کھڑے کھڑے آہستہ سے آواز دی، مگر حور نے چہرہ نہ اٹھایا۔ حور، دلاور نے ایک بار پھر اس کا نام پکارا، مگر حور نے اب بھی کوئی رسپانس نہ دیا تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ دلاور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، مگر جواب میں اب بھی اسے خاموشی ہی ملی تھی۔ حور، تمہارے اس طرح خاموش ہو جانے یا پھر ناراضگی دکھانے سے میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ دلاور نے اب بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا تھا، جبکہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا دل ضرور کانپا تھا، مگر اس نے اپنے تاثرات سنبھال لیے تھے۔ حور نے اس کی بات پر چہرہ اٹھایا، پھر اپنی نگاہیں دلاور کے چہرے پر جمائیں۔ دلاور بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، مگر حور کی آنکھوں میں التجا، دکھ اور بے بسی چھائی تھی۔ دل، یہ میرا بچہ ہے، ہمارا بچہ، میں یہ کیسے ختم کر دوں؟ اس کے لہجے میں اب بھی نمی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلانے لگیں۔ میں نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے حور، آج شام جیسے ہی میں آفس سے واپس آؤں گا تم میرے ساتھ چلو گی، یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر آخری نظر حور پر ڈال کر وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں رکھا اپنا بریف کیس لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حور آنکھوں میں بے بسی لیے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، مگر وہ حور پر کوئی بھی نظر ڈالے بغیر باہر چلا گیا، اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا بچہ، میری جان کا ٹکڑا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر سسکیاں لینے لگی تھی۔ میں کیسے تمہیں ختم کر دوں؟ اس کا دل چیخ رہا تھا اور آنسو تھے کہ مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسے لگا اگر وہ یہاں رہی تو دلاور اسے ابارشن کے لیے مجبور کر دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنا بچہ کھو دے گی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ تبھی چند لمحوں بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ تبھی اس نے آنسو پونچھے، ڈریسنگ روم میں جا کر جلدی جلدی چند کپڑے بیگ میں رکھے، چادر اوڑھی اور کمرے کے ہر کونے پر آخری نظر ڈال کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ندرت بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، تبھی وہ سیدھا بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ میں اپنے بچے کو نہیں مرنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے یہ گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ گھر کی دہلیز پر رکتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تھی اور پھر وہ اپنے آنسو آنکھوں میں دبائے کراہٹیں گھونٹ کر وہ دہلیز پار کر گئی تھی۔ دلاور گھر پہنچا تو گھر بالکل خاموش تھا۔ کمرے میں حور کی چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن وہ خود کہیں نہیں تھی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ فوراً ندرت بیگم کے پاس گیا تھا۔ امی، حور کہاں ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی، جبکہ اس کی بات سن کر ندرت بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ دلاور، میں نہیں جانتی بیٹا، میں نے دیکھا نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ میں اسے کمرے میں دیکھ چکا ہوں، وہ وہاں نہیں ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ حور ضرور اس کی باتوں پر رد عمل کے طور پر کوئی بڑا فیصلہ لے چکی ہے، مگر وہ اسی بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ گھر ہی ہوگی، آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتی اس لیے باہر کی طرف آئیں، اور پھر انہوں نے پورا گھر دیکھ لیا، مگر حور کہیں نہیں تھی، اور اب ان کی تشویش صحیح معنوں میں بڑھی تھی۔ شاید وہ اپنے گھر گئی ہو، میں سو رہی تھی اور اس نے مجھے جگا کر ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، تم اس کے گھر کال کرو۔ ندرت بیگم نے اب اس کا دھیان حور کے گھر کی طرف دلایا تھا۔ تبھی دلاور نے موبائل اٹھایا اور حور کے گھر کال کی۔ ہیلو، حور آپ کے گھر ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں تو، وہ یہاں نہیں آئی، کیا وہ گھر نہیں ہے؟ دوسری جانب وہ بھی اس بات پر پریشان ہو چکے تھے، جبکہ دلاور کے دل میں ایک عجیب سا سناٹا اتر گیا۔
اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی اور پھر کچھ یاد آنے پر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر سیدھا ڈریسنگ روم میں ہی گیا تھا اور وہاں حور کے کپڑے موجود نہ پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا چکی تھی، مگر دلاور نے اس حالت میں حور سے ایسی کسی بے وقوفی کی توقع نہیں کی تھی۔ دلاور نے اپنے طور پر حور کی دوستوں اور جاننے والوں میں حور کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے اپنی اس کوشش میں کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ دن گزرتا گیا، سورج آہستہ آہستہ اپنے پیچھے افق کی جانب جھک رہا تھا، لیکن حور وہ کہیں نظر نہیں آئی، اور پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے پورا دن گزر گیا اور شام نے اپنے سرخ سائے گھر کے در و دیوار پر پھیلا دیے۔ لیکن دلاور اب بھی بے چین، پریشان اور ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ حور کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکا تھا۔ رات کے سائے ہر طرف گہرے ہو چکے تھے اور کمرے کی مدھم روشنی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دلاور بیڈ کے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے دل میں شور، بے سکونی اور بے چینی کا طوفان تھا، کیونکہ حور کہیں نہیں ملی تھی۔ اسے آج کمرے میں ہر طرف حور کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تصور میں وہ سارے منظر ابھر رہے تھے جو حور نے اس کمرے میں بتائے تھے۔ کبھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اور کہیں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی روشنی میں مسکرا رہی تھی، اور پھر یوں ہی اس کے ذہن میں صبح کا منظر ابھرا تھا جب وہ صوفے پر بیٹھی اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حور، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو؟ میرا یہ فیصلہ سخت ضرور تھا، مگر تمہارے لیے تھا، تمہاری جان کے لیے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، جبکہ آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگی تھی۔ تم نے میری بات نہیں مانی اور اس گھر سے غائب ہو کر اچھا نہیں کیا۔ اب اس نے چہرہ دائیں طرف کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھی حور کی تصویر کو دیکھا تھا۔ لیکن تم کہیں بھی چلی جاؤ، مجھ سے چھپ نہیں سکو گی۔ میں بہت جلد تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ دلاور نے دل ہی دل میں سے مخاطب کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی نگاہیں اس تصویر سے ہٹا کر فرش پر جما چکا تھا۔ تم جہاں بھی ہو، تمہاری آواز، تمہاری خوشبو، تمہاری ہنسی سب مجھے راستہ دکھائیں گی۔ حور، بس یہ وقت گزر جائے اور میں ایک بار تم تک پہنچ جاؤں، پھر دیکھنا میں تمہیں اس کی کیا سزا دیتا ہوں۔ اس نے پختہ ارادہ کیا تھا، مگر اس کی آواز اب بھی ٹوٹ رہی تھی۔ حور کی غیر موجودگی آج ہر اذیت پر بھاری تھی۔ تبھی وہ سر ہاتھوں میں گراتا آنکھیں میچ گیا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ آج کی رات یوں ہی آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ رات کے گہرے سناٹے میں حور اپنی خالہ کے کچے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ وہ دلاور کا گھر چھوڑ کر سیدھا اپنی بیوہ خالہ کے گھر ہی آئی تھی، جو گاؤں میں رہتی تھی، اور حور انہیں یہ بات کہہ چکی تھی کہ اگر اس کے گھر سے حور کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی کال آئے تو وہ انہیں یہاں حور کی موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ پہل تو خالہ اس بات پر شدید پریشان ہوئی، مگر حور انہیں بہلا کر اپنی بات پر راضی کر چکی تھی۔ اس کا پورا دن تھکن اور خوف میں گزرا تھا۔ ایک طرف گھر سے بھاگ آنے کا دکھ، دوسری طرف دلاور کی جدائی تھی، مگر وہ اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر یہ سنگ دل فیصلہ کرنے پر مجبور تھی۔ اس وقت کمرے میں جلتا ہوا پیلا بلب کمزور سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہوا میں دیسی مٹی اور پرانے گھر کی نمی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہاتھ گھٹنوں پر رکھے نظریں باہر گاؤں کی خاموش رات پر جمائے ہوئے تھی، جبکہ آنکھیں مسلسل رو رو کر سرخ پڑ چکی تھیں۔ اس کے ذہن میں دلاور کی تصویر بار بار ابھر رہی تھی، اس کے ساتھ گزرے لمحات، ہنسی، چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ راتیں جب وہ صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے تھے، وہ منظر جب پہلی بار دلاور نے اس سے اظہار محبت کیا تھا، اور پھر اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب دلاور نے سنجیدگی سے اسے ابارشن کا کہا تھا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ وہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر یادیں بے رحم ہوتی بار بار اس کے دماغ میں ابھر رہی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور اپنی اجازت دے کر ابارشن کروانا ہوگا۔ یہ الفاظ ابھی بھی کسی خنجر کی طرح اس کا دل چھلنی کر جاتے تھے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حور کا سانس کانپ گیا اور پھر اس نے میکانی انداز میں آہستہ سے اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھے، جیسے اپنے اندر پلتی ننھی سی جان کو سہارا دے رہی ہو۔ میں دلاور سے دور نہیں رہ سکتی، مگر میں اپنے بچے کو بھی نہیں کھو سکتی۔ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لب کپ کپا اٹھے تھے۔
اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری جان۔ اس کی آنکھوں سے ایک اور موٹی بوند گری اور پیٹ پر رکھے ہاتھ پر ٹک گئی تھی۔ وہ کافی دیر دلاور کی یاد میں آنسو بہاتی رہی تھی، اور پھر جب تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹنے لگا تو وہ آہستہ سے اٹھی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ کچی دیواروں پر پڑنے والی بلب کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ اور زیادہ پژمردہ دکھتا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، کہیں نہیں جانے دوں گی، تم میری آخری امید ہو، وہ آخری بار اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی دھیرے سے بولی تھی۔ اس کے بعد اس کے آنسو خاموشی سے بہتے رہے، مگر چند لمحوں بعد تھکن، تکلیف اور خوف مل کر اتنے بھاری ہو گئے کہ حور روتے روتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ چند دن معمول کے مطابق گزر گئے تھے۔ حور خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ اس وقت رات ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حور نے ابھی خالہ کے جانے کے بعد اکیلے بیٹھ کر لمبی سانس لی ہی تھی کہ لینڈ لائن فون اچانک تیزی سے بجنے لگا۔ اس اچانک آواز پر وہ چونک گئی۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا، مگر مسلسل بجتے فون کی آواز پر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے فون کی طرف بڑھی اور آخرکار فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ اس کی آواز بہت دھیمی، ٹوٹی ہوئی اور خوف سے بھری تھی۔ درمیان میں ایک لمحے کی خاموشی اور پھر دوسری طرف سے وہ آواز آئی جسے سنتے ہی اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ حور۔ دلاور کی آواز آج پہلے سے کہیں زیادہ سخت، سرد اور برف کی طرح بے رحم تھی۔ حور نے لپک کر فوراً فون رکھنے کی کوشش کی۔ فون مت رکھنا حور۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، تبھی وارننگ دیتے انداز میں اسے روک گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا۔ حور جو دلاور کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر دلاور نے اسے ابارشن کروانے کا کہا تھا، تبھی وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا گھر چھوڑ چکی تھی۔ اب فون سپیکر سے دلاور کی ابھرتی آواز پر ساکت ہونے لگی تھی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ دلاور کی آواز مدھم تھی، مگر دور ہو کر بھی اس آواز کی سرد مہری محسوس کرتے ہوئے حور آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ اس کے آنسو گالوں تک بہنے لگے تھے۔ دلاور، میں ڈر گئی تھی، اس نے بہت ہمت سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی حور۔ اس کا لہجہ سرد تھا اور اس کا یہ اجنبی انداز حور کو شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، الٹا مجھے گھر چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ تم سمجھتی ہو میں یہ سب برداشت کر لوں گا؟ دلاور اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا اس پر برس رہا تھا، جبکہ دوسری جانب حور سہم کر وہیں زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ فون اب بھی اس نے کان سے لگا رکھا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی تھی دل۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف اولاد، اور حور نے اس دن اولاد کو چنا تھا۔ تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ دلاور نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، جبکہ حور نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں مر کر بھی آپ کی یہ بات نہیں مانوں گی دل۔ وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ یہ بات کہہ گئی، مگر اس ایک جملے میں اس کی آواز کئی بار لڑکھڑائی تھی۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ تم میری یہ بات کیسے نہیں مانتی۔ تمہیں وقت رہتے ہی ابارشن کروانا ہوگا حور۔ فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے دلاور اپنی بات کے اختتام میں ایک بار پھر وہ جملہ کہہ گیا تھا جو ہمیشہ حور کو تکلیف دیتا تھا۔ اب بھی اس جملے پر اس نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں، اور آنکھوں میں جمع ہو نمکین پانی اس کے گالوں پر بہہ آیا تھا۔ آپ یہاں نہیں آئیں گے دل۔ حور نے بہت مشکل سے اپنی آواز مضبوط کی تھی۔ میں اس وقت گاڑی میں ہوں اور چند ہی گھنٹوں بعد میں تمہارے سامنے موجود ہوں گا۔ تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی، اور اس معاملے میں تمہاری کوئی ضد نہیں چلے گی۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک حد تک شفاف اور بے رحم تھی۔ حور نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی، اور اگلے ہی لمحے اس نے جو جملہ ادا کیا تھا اس پر دلاور بھی ساکت ہوا تھا۔ اگر آپ نے یہاں آنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ختم کر لوں گی۔ بہت ہمت جمع کر کے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا، جبکہ اس دوران اس کی آواز کئی ٹکڑوں میں بٹی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی حور۔
دلاور کی آواز بھاری ہو گئی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو وہیں رک کر ہم دونوں کو بچا لیں یا پھر یہاں آ کر ہم دونوں کو موت کے حوالے کر دیں۔ اس نے اپنی بات کہہ کر کانپتے ہاتھوں سے فون واپس رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ دوسری جانب دلاور کے تاثرات مزید سخت ہو چکے تھے۔ حور کو یہی لگا تھا کہ دلاور اب وہاں نہیں آئے گا، تبھی وہ روتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر دلاور کی باتیں یاد کر کے روتی رہی تھی، اور پھر یوں ہی روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی اور کمرے میں سورج کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ رات بھر رونے کے سبب حور کی بند آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اور اس کا پورا جسم تھکن اور تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ اس پر نیند کسی بوجھ کی طرح طاری تھی، لیکن اس نیم بے ہوشی میں اس نے اچانک اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کی۔ کسی کے بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے حائل تھے، کسی کی گرم سانس اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس کا دل ایک پل کو رک گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور پھر جو ہی اس نے کروٹ بدلی، اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ اس کے پاس دلاور لیٹا تھا اور وہ اس کے حصار میں مکمل قید تھی، جبکہ اسے دیکھ کر حور کا گلا سوکھ گیا، مگر دلاور کی آنکھیں بند تھیں۔ تبھی وہ سانس تک روک گئی، اور پھر اس نے آہستہ سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ ہلی، دلاور کے بازو اس کی کمر پر مضبوط ہو گئے۔ اٹھ کیوں رہی ہو؟ ایسے ہی رہو۔ اگلے ہی لمحے دلاور کی بھاری اور سرد آواز اس کے کان کے بہت قریب سے گونجی تھی۔ حور کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ دلاور، آپ یہاں؟ اس کی آواز خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ اور کہاں جاتا؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے دھمکی دے کر خود کو چھپا لو گی، اور میں تمہاری باتوں سے ڈر کر یہاں نہیں آؤں گا؟ دلاور نے آہستہ سے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حور کے ہونٹ کانپے۔ وہ فوراً اس کے بندھے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دلاور نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی نظروں میں قید کر لیا۔ تم بھاگ کر میرا امتحان لے رہی تھی، میرے صبر کی حد دیکھ رہی تھی، یا خود کو مجھ سے دور کر کے سزا دینا چاہتی تھی؟ دلاور کی آنکھیں غصے کے سبب سرخ تھیں۔ میں نے سزا دینے کے لیے نہیں۔ حور کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں مجبور تھی، اپنے بچے۔ وہ وضاحت دینے لگی تھی، مگر دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گھر چھوڑ کر مجھے بہت تکلیف دی ہے حور۔ دلاور کی آواز اب بہت مدھم تھی، جبکہ اس کے ٹوٹے لہجے پر حور اپنے آنسو روک نہ پائی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر دلاور نے اس کا بازو تھام لیا۔ میں ڈر گئی تھی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اسے نہیں چاہتے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں ابارشن کروا لوں، مگر میں کیا کرتی؟ میں اسے نہیں کھو سکتی دل۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب شدت سے رونے لگی تھی۔ میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے حور۔ دلاور کا چہرہ لمحے بھر کے لیے سختی سے سخت تر ہو گیا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے روتے ہوئے ناک سکیڑی۔ تم میری بیوی ہو اور میری بات ماننا تم پر فرض ہے۔ وہ حور کی حالت پر بھی ترس نہ کھا رہا تھا اور سنگ دل بنا اپنی بات پر قائم تھا۔ مگر میں اپنے بچے کو نہیں کھو سکتی۔ آپ ہی بتائیں، آخر کیوں آپ ایسا سنگ دل فیصلہ کیے بیٹھے ہیں؟ رونے کے درمیان اس نے سوال کیا تھا، اور اس ایک سوال نے دلاور کے دماغ میں سارے منظر ایک بار پھر دہرا دیے تھے، مگر دلاور چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اور اسے خاموش پا کر حور وہاں سے اٹھی اور اس سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ دلاور چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے زمین پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سرخی تھی اور اندر کہیں ایک بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو اب تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حور، اس کی آواز بھاری ہو گئی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ دلاور نے اس کے لیے بہت ہمت جمع کی تھی۔ حور نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ بچہ اس لیے نہیں چاہتا تھا کیونکہ… اس نے گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کی، مگر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا، جبکہ اسے ایسے دیکھ کر حور کا دل دہل گیا تھا۔ کیوں نہیں چاہتے؟ اس کی آواز بہت دھیمی، بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔
دلاور نے سر اٹھایا اور براہ راست حور کی نم آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حور بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ دلاور کی آواز بھر آ گئی، جبکہ حور اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے جب کہا تھا کہ یہ پریگنینسی تمہاری جان لے سکتی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اسے ایک پل میں میرے دل نے کیسے ڈر محسوس کیے تھے۔ وہ آج پہلی بار اس پر اپنی تکلیف عیاں کر رہا تھا۔ تم میری زندگی ہو حور، میری سانس۔ میں تمہیں کھو دینے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ دلاور نے بہت مدھم لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ ساری حقیقت جان کر حور کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ دل، آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تعصف اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا حور، مجھے بھی یہ بچہ عزیز ہے، لیکن تمہاری زندگی کے سامنے کچھ نہیں۔ تمہاری سانس بند ہو جائے تو میں زندہ رہ کر بھی کیا کروں گا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ابارشن کروا لیا جائے، کیونکہ مجھے صرف تم چاہیے تھی حور، بس تم۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ حور کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دلاور، ہر چیز ہم انسان اپنی سمجھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نقصان وہاں سمجھتے ہیں جہاں اللہ فائدہ رکھتا ہے۔ ہم ڈر وہاں محسوس کرتے ہیں جہاں وہ حفاظت لکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ گئی اور دلاور حور کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی، عجیب سا یقین تھا۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ بچہ دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ اگر اس نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری دی ہے تو اس کے ساتھ خیر بھی رکھے گا۔ آپ خوف زدہ مت ہوں، اللہ کی مصلحت ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دلاور کی آنکھوں میں پہلی بار سختی پگھلنے لگی۔ وہ اسے خاموشی سے بولتا ہوا دیکھتا رہا۔ میں مضبوط ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین کریں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنا بچہ نہیں کھوئیں گے، نہ ہی ایک دوسرے کو۔ وہ آگے بڑھ کر خود ہی اس کے سینے سے لگ کر اس کے حصار میں سمٹ گئی تھی، اور آج پہلی بار اپنے لفظوں سے وہ دلاور کو بھی سمیٹ چکی تھی۔ چند ماہ بعد 8 ماہ کا یہ باقی عرصہ تیزی سے گزرا تھا۔ ان مہینوں میں دلاور نے حور کو ایسے سنبھالا تھا جیسے وہ کوئی نایاب شے ہو۔ اس نے حور کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا اور اس کے تمام ناز نخرے اٹھائے تھے، اور آج وہی دن تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ حور کو اچانک شدید درد اٹھا تھا اور دلاور تقریباً اسے اٹھائے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا، اور اب وہ لیبر روم کے باہر بے چین سا چکر کاٹ رہا تھا۔ لیبر روم سے آتی ہر چیخ، ہر کراہ اس کے اندر نوکیلی چبھن کی طرح لگ رہی تھی۔ یا اللہ، میری حور کا، میرے بچے کا بس خیال رکھیے گا، میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر کسی کو کھونے کی سکت نہیں ہے میرے اللہ۔ اس کے لبوں پر بس یہی التجا تھی، جبکہ باقی سب بھی حور اور بچے کے لیے پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ دعا گو تھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اندر سے ایک چیخ ابھری۔ دلاور سرد سے دروازے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور نرس باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ دلاور کی آنکھیں لمحے میں بھیگ گئی۔ ماشاءاللہ، ماں اور بچہ دونوں بالکل صحت مند ہیں۔ اس نے نیلے کمبل میں لپٹا چھوٹا سا بچہ دلاور کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے بیٹے کو تھاما تھا۔ میرا بیٹا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ بچہ ہلکا سا منہ کھول کر رونے لگا تھا، اور اس کی آواز سن کر دلاور بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ نرس نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ بچے کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حور نیم بے ہوشی میں تھی، مگر جب اس کی نظر دلاور اور اس کی باہوں میں لپٹے بچے پر پڑی، خوشی کے سبب اس کے آنسو بہہ نکلے۔ دلاور اس کے پاس بیٹھا، پھر ہاتھ میں لیے بچے کو اس کے سامنے کیا۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو چھوا تھا۔ ہمارا بیٹا، دل، دیکھے نا کتنا کیوٹ ہے۔ اس کی آواز ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اللہ نے تم دونوں کو بچا لیا حور، میرا دل خوشی سے بھر چکا ہے۔
دلاور نے کہنے کے ساتھ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا تھا نا دلاور، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا بچہ بالکل صحت مند ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ حور نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اور تم میری سب سے بڑی رحمت ہو حور۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو میں کبھی اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج سے تم دونوں میری سانس ہو، میرا فخر ہو، میرا سب کچھ ہو۔ دلاور نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی آواز مدھم مگر جذبات سے بھرپور تھی۔ حور نے آہستہ سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دلاور نے اپنے ایک بازو میں بیٹے کو اور دوسرے میں حور کو لے کر ایک لمحے کے لیے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے فروا نے وہاں آ کر اپنے بھانجے کو اٹھایا تھا اور وہ زور سے رو دیا تھا، جسے دیکھ کر فروا نے منہ بنایا اور اس کے تاثرات پر سب زور سے ہنس دیے تھے۔